وہ ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئی، سانس روکے بنا پلکیں جھپکے وہ یکٹک اسے دیکھنے لگی۔ پھر اچانک بہت سے آنسو اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ کرنے لگے۔ جی آئی ایم سوری، میں نے وہ سب کچھ جان بوجھ کے نہیں کہا، میں بس غصے میں۔ میری بات سنو، تمہاری ساری باتیں ٹھیک تھیں، تم نے صحیح کہا تھا، میں واقعی بہت دفعہ بہت غلط چیزیں کر جاتا ہوں۔ نہیں، میرا مطلب وہ نہیں تھا، میں جانتا ہوں یار کہ میں کوئی ہنسنے مسکرانے والا آدمی نہیں ہوں۔ میں پہلے بھی بہت دفعہ کہہ چکا ہوں کہ میں ایک پریکٹیکل آدمی ہوں، میں ایکسپریسو نہیں ہوں، مجھے دوسروں کے دل رکھنے نہیں آتے، میں لوگوں پہ جلدی یقین نہیں کرتا، شک کرتا رہتا ہوں، اور میری جاب نے مجھے ذرا بے حس بھی بنا دیا۔ میں اب بہت پرائیویٹ پرسن بن گیا ہوں، یہ شاید ہمیشہ سے ایسے ہی تھا۔ کیا تم نے دوپہر میں کچھ کھایا؟ نہیں، ہاں بس مجھے بھوک نہیں تھی۔ نہیں، تم نے کچھ نہیں کھایا تھا، اور مجھے پتا ہے کہ لوگوں سے جواب کیسے بلواتے ہیں۔ اب کہ وہ اٹھا اور دوسرے کونے میں رکھی انگیٹھی کی طرف گیا، وہاں ایک چھوٹی سی میز پہ بہارے کے پاپ کارن کے 2 پیکٹ پڑے تھے، اور اوپر دیوار میں ایک بلٹ ان مائکرو ویو اوون نصب تھا۔ کیسے اگلوائے جاتے ہیں؟ وہ اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے اس سے پوچھ رہی تھی، اور وہ اب مائکرو ویو اوون کا ڈھکن کھولے کھڑا پاپ کارن کا ایک پتلا سا پیکٹ اندر رکھ رہا تھا، جس میں صرف مکئی کے دانے تھے۔ ٹائم سیٹ کر کے اس نے اوون کا ڈھکن بند کیا، اسے سٹارٹ کیا، اور واپس اس تک آ گیا۔ اگر تم نے کسی سے سچ اگلوانا ہے، فرض کرو اپنے ابا سے، تو ان سے سوال تب پوچھو کرو جب وہ ڈرائیو کرے۔ ڈرائیو کرتے ہوئے لوگ عموماً سچ بولتے ہیں۔ اور مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ کون سچ بول رہا ہے اور کون جھوٹ؟ ہاں، وہ صرف بات کو طول دینا چاہتی تھی تاکہ جی ہاں جو ہے وہ پچھلی بات کو بھول جائے، اور وہ اپنے الفاظ دہرائے جانے کی شرمندگی سے بچ جائے۔ جھوٹ بولنے والے کے چہرے پہ 10 نشانیاں بہت واضح ہوتی ہیں اس وقت جب وہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے۔ ایک تو ہو گئی نا نگاہیں چرانا، باقی 9 کون سی ہیں؟ نگاہیں چرانا؟ نہیں، لوگ جھوٹ بولتے ہوئے نگاہیں نہیں چراتے، یہ غلط تاثر ہے۔ انفیکٹ جھوٹ بولتے ہوئے لوگ آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ضرور ڈالتے ہیں، اور وہیں سے وہ پکڑے جاتے ہیں۔ تم نے آخری دفعہ سچ کب بولا تھا؟ ابھی 1.5 منٹ پہلے، جب میں نے تم سے کہا تھا کہ تمہاری ساری باتیں ٹھیک ہیں۔ چلو جی، وہ پھر وہی پہنچ گیا تھا۔ جی ایم سوری، میں نے دل سے وہ نہیں کہا تھا، لیکن میں دل سے ہی کہہ رہا ہوں، تم نے ٹھیک کہا تھا، شاید یہ واقعی ہمارا آخری سفر ہو۔ اوون میں زور کا پٹاخہ ہوا، شیشے کے ڈش پہ رکھے پیکٹ میں کوئی دانہ بھون کر پھول گیا تھا شاید۔ ایسے مت کہو، تم نے صحیح کہا تھا، ہر وقت کی پلاننگ ٹھیک نہیں ہوتی، میرے منصوبے بھی بعض دفعہ مجھ پہ ہی الٹے پڑتے ہیں، اور اب وہ وقت آ گیا کہ اپنی ذاتی زندگی میں مجھے اس چیز سے باز آ جانا چاہیے، کم از کم اس سفر کے لیے ہی صحیح۔ میں تمہیں ہمیشہ سے وہ سب بتانا چاہتا تھا، مگر میں نہیں بتا سکا۔ مجھے معلوم تھا کہ تم میری بات نہیں سمجھو گی، جیسے کل رات سے میں تمہیں سمجھا رہا ہوں، اور تم صحیح نہیں ہو مگر تم صحیح بھی ہو۔ مجھے ہر وقت نا اپنی مرضی نہیں ٹھونسنی چاہیے۔ جی ہاں، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میں تمہیں وہ سب بتانا چاہتا ہوں جو میں نے اس ویڈیو میں محفوظ کیا، مگر میں یہ نہیں کر سکا۔ میں کچھ پا لینے کے لیے کھونے سے ڈرتا ہوں، یا شاید مجھے تم پہ اعتبار نہیں تھا کہ تم مجھے سمجھو گے۔ اب شاید سمجھو، مگر اس وقت تم نہیں سمجھتی نا۔ جو ہو گیا سو ہو گیا نا، میں سب وہ دوبارہ نہیں دہرانا چاہتا۔ اب بھی مجھے تمہارے یہاں رہنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں صرف اس لیے فکر مند ہوں کہ کل مجھے انکرا جانا ہے 1 ہفتے کے لیے، پھر واپس کپادوکیا آ جاؤں گا، اور کچھ دن بعد میں اپنے ملک وطن واپس چلا جاؤں گا۔ مجھے صرف یہی پریشانی ہے کہ تم میرے بغیر ادھر اکیلی نہ ہو۔ ویسے بھی تم کپادوکیا دیکھنے کے لیے آئی ہو، میرے لیے تو آئی نہیں۔ اب کی حیا کا دل چاہا کہ کہہ دے کہ میں تمہارے لیے آئی ہوں، مگر انا اور خودداری دیوار بن گئی تھی۔ ہاں، میں اکیلی نہیں ہوں، کہنے کے ساتھ اس نے ایک بستر پہ نگاہ ڈالی اور بہارے کو دیکھا۔ یہ لوگ بہت اچھے ہیں، بہت خیال رکھتے ہیں، کہیں تم نے تو انہیں نہیں کہا کہ میرا خیال رکھیں؟ لو جی،
یار اب میں اتنا بھی فارغ نہیں ہوں کہ ہر جگہ تم پہ نظر رکھو. مولود بھی اس علاقے کے ڈسٹرکٹ چیف ہیں اور یہ اپنے ہر گاہک کے ساتھ ایسے ہی پیش آتے ہیں. مہمان نواز ترک قوم ہے لیکن تم نے اچھا کیا کہ تم ان کے ہوٹل آئی ہو. یہ کافی محفوظ اور اچھا ہوٹل ہے. ایسے مشکوک نظروں سے مت دیکھو مجھے. میں نے واقعی ان کو کچھ نہیں کہا. اوون بند ہو چکا تھا. سارے کمرے میں بھنے مکی کے دانوں کی خوشبو پھیلی تھی. تو کیا اب میں یہاں رہ سکتی ہوں؟ ہاں، جب تک تم چاہو رہ سکتی ہو. کل میں چلا جاؤں گا. واپسی تک اگر تم یہی ہوئی تو ہم دوبارہ مل لیں گے. انکرا کیوں جانا ہے؟ اس نے ایک سوال پوچھا اور جہاں چند لمحے بہت خاموش نظروں سے اسے دیکھتا رہا. ایک کام ہے. کیسا کام؟ جی ہاں، ایک کام ادھورا چھوڑا تھا جب ابا کی ڈیتھ ہوئی تھی. تب میں اسی لیے جرمنی گیا تھا اور اب میرے پاس جن ہے تو میں نے سوچا کہ چلو اس کام کو مکمل کر لوں. بات ختم کر کے وہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، جیسے اس کے استفسار کا منتظر ہو. جیسے اگر وہ پوچھے تب بھی وہ نہیں بتائے گا، لیکن پھر بھی وہ چاہتا تھا کہ وہ اس سے پوچھے. حیا نے چند لمحے سوچا اور پھر اس بات میں سر ہلا دیا. اوکے، بات ختم. اس نے اس موضوع کو نہ کٹیدنے کا فیصلہ کیا تھا. مگر اب ایسے مت کہنا کہ یہ ہمارا آخری سفر ہو سکتا ہے. یار غلط نہیں کہہ رہا میں ترکی دوبارہ نہیں آ سکوں گا. ترکی کے لیے اب ناکارہ ہو چکا ہوں. سو اس ملک میں ہو سکتا ہے یہ آخری. کہہ رہی ہوں نا، کیسے مت کہو. ایک منٹ، میری بات ابھی ختم نہیں ہوئی. وہ اٹھتے اٹھتے واپس بیٹھ گئے. جتنے دن ہم ساتھ ہیں نا، سب کچھ میری مرضی سے طے ہوگا. سارے پروگرام، سارے اسکیجول، سارے کہاں ملنا ہے، کہاں جانا ہے، سب میں ڈیسائیڈ کروں گا اور تم کسی بات سے انکار نہیں کرو گے. حیا نے اس بات میں سر ہلا دیا. اس کا اجازت دینا ہی بہت تھا. اب کیا بحث کرنی. کیا تم پاپ کارن کھاؤ گے؟ جہان نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے ہولے سے اپنی کن پٹی کو مسلا. شاید اس کے سر میں درد تھا. میں بس چلوں گا. وہ اٹھا، دیوار پہ لگے سوئچ بورڈ پہ لگے لائٹ کا نوب گھمایا جیسے ہمارے یہاں پنکھے کے نوب ہوتے ہیں. کمرے میں جلتا واحد زرد بلب جو ہے وہ مدھم ہوتا گیا. پھر اس نے کھڑکی کا پردہ ذرا سا سرک کر باہر دیکھا. حیا نے اوون کا ڈھکن کھولا اور گرما گرم پھولا پاپ کارن کا پیکٹ نکالا. جی ہاں تب تک کھڑکی کے سامنے سے ہٹ کر دوبارہ سے بتی تیز کر چکا تھا. اگر ڈی جے ہوتی تو کہتی ایسی بتیاں ہماری یونیورسٹی میں پائی جاتی ہیں. لیکن اگر وہ ہوتی تو پھر مسئلہ ہی کیا تھا. آشیانہ کے نئے مہمان آ گئے. غالباً باہر رش ہے. ان کی چٹنی کا انتظار کرنا ہوگا. وہ صوفے پر اسی جگہ بیٹھتے ہوئے بولا جہاں بھی وہ بیٹھی تھی. تم تھکے ہوئے لگ رہے ہو، چاہو تو ریسٹ کر لو. میں آتی ہوں. اسے وہیں چھوڑ کر وہ ڈریسنگ روم میں آئی تاکہ وہاں سنگھار میں اس پہ رکھے ہوئے بڑے پیالے کو اٹھا سکے. اس جگہ پہ فرش پہ ابھی تک افشاں کے نشان موجود تھے، حالانکہ پنار نے صاف بھی کیا تھا. پیالہ اٹھاتے ہوئے اس نے آئینے میں خود کو ایک نظر دیکھا تو جھٹکا سا لگا. سرخ متورہ آنکھیں، زرد پڑتا چہرہ. وہ اتنی دیر سے ایسی لگ رہی تھی. وہ بھی کیا کہتا ہوگا کہ اس کے غم میں رو رہی ہے. پیالہ چھوڑ کر وہ باتھ روم میں گئی. سنک کے اوپر جھک کر منہ پہ پانی کے چھینٹے مارے. پھر تولیے سے چہرہ تپتپایا، بال برش کیے، ذرا خود کو کمپوز کرتی باہر آئی. جی ہاں، اسی طرح سر ہاتھ میں لیے بیٹھا تھا. جی ہاں، اس نے محتاط انداز میں پوچھا. جہاں نے اسی پر سر جھکائے ہاتھ کی پشت سے ہونٹوں کے اوپر چھوا. خون کے قطرے. وہ کھڑی کی کھڑی رہ گئی. جہان تمہارے ناک سے خون آ رہا ہے. وہ بنا کچھ کہے تیزی سے اٹھا اور باتھ روم کی طرف لپکا. حیا متحیر سے پیچھے اور کھلے دروازے سے دیکھا. ٹوٹی فل کھولے وہ سنک پہ جھکا، ناک اور چہرے پہ پانی ڈال رہا تھا. وہاں کھڑے ہونا اسے مناسب نہیں لگا. سو وہ واپس صوفے پر آ کے بیٹھ گئی. پتہ نہیں اسے کیا ہوا تھا ایسے یوں اچانک. وہ چند منٹ گزرے تو وہ تولیے سے گیلا چہرہ خشک کر کے باہر آیا. کیا ہوا تھا؟ نکسیر کیوں پھوٹی تھی؟ اتنی گرمی تو نہیں؟ کیا پہلے بھی کبھی ایسا ہوا ہے؟ یار کتنے سوال کرتی ہو تم. جتنے بھی کرو مجھے حق ہے اس کا. اب بتاؤ کیا ہوا تھا. جہان نے نکاہت بھری نظروں سے دیکھا اور پھر چند لمحے یوں ہی دیکھتا رہا. ایسے ہی ابھی وہ انکرا کے کام کے متعلق بات کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا. اردو میں بات کرتے ہیں. وہ جاگ رہی ہے. حیا نے چونک کر بہاری کی طرف گردن موڑنی چاہیے تو وہ جیسے بگڑ کر بولا. ہاں اب تم اس کو دیکھنے لگ جاؤ تاکہ اس کو پتہ چلے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم اسی کے بارے میں بات کریں. سوری، مگر تمہیں کیسے پتہ وہ جاگ رہی ہے؟ اس کے پاؤں کا انگوٹھا تناؤ کی پوزیشن میں ہے، پیشانی پہ پڑے بل اور پلکوں کی لرزش. مجھے پتہ ہے وہ نہیں سو رہی. وہ مجھے دیکھتے ہی سوتی بن گئی. اسے ڈر ہے کہ میں اسے ڈانٹوں گا. یہ آدمی بھی نا
کبھی کسی کو انسانوں کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ اچھا آپ بتاؤ تمہیں کیا ہوا ہے؟ نکسیر پھوٹنے کی کوئی عام وجہ بھی ہو سکتی ہے، مگر اس کا انداز اس بات کا غماز تھا کہ کچھ ہے جو چھپانا بھی چاہتا تھا مگر بتانا بھی چاہتا تھا۔ چلنا میں وہ بالکل خاموش رہا، مکئی کے دانوں کی خوشبو ہر گزرتے پل باسی ہوتی جا رہی تھی۔ پھر اس نے دھیرے سے کہنا شروع کیا، ہاں انکرا میں میری سرجری ہے، انٹرکرانیکل سرجری۔ اس نے رک کر حیا کے تاثرات دیکھے۔ وہ بنا پلک جھپکائے سانس روکے اس سے منتظر سے دیکھ رہی تھی۔ جب میں جیل میں تھا نا تو میری آنکھ کے قریب مجھے ایک زخم آیا تھا، یہاں ایک کیل گھس گئی تھی، 1.1 انچ کی کیل۔ یہ سر درد کچھ عرصے سے نکسیر پھوٹنے کی تکلیف، یہ سب اسی وجہ سے۔ اس کو نکالنے کے لیے سرجری کروانی ہوگی، نہ کروائی تو یہ مسلسل در اور اس کے آگے ٹریول کرنے کا خطرہ رہے گا، اور اگر سرجری ناکام ہو گئی تو بنائی جا سکتی ہے یا مستقل معذوری۔ جب ابا کی ڈیتھ ہوئی تب بھی میں اسی کام کے لیے جرمنی گیا تھا، پر تب میں ہمت نہیں کر سکا۔ اچھا پہلے جرمنی سے کروانے گئے تھے تو اب انکرا سے کیوں؟ ان دنوں میرا ترکی سے باہر رہنا ضروری تھا، جبکہ ابھی مجھے کچھ دن تو لگ جائیں گے، میں اس وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ کل میری سرجری ہے، میں 1 گھنٹے کے بعد انکرا کے لیے نکل جاؤں گا، اور اگر سب ٹھیک رہا تو واپس آ جاؤں گا۔ تب تک میں تمہارے ساتھ رہوں گی۔ ابھی ہماری ڈیل ہوئی کہ میں یہاں تمہارے ساتھ رہوں گی، نہیں ہماری بات کپادوکیا کی ہوئی تھی حیا، تم نے کہا تھا یہاں، اور یہاں سے مراد میں نے ٹرکی لی ہے۔ ہماری ڈیل ٹرکی کی ہوئی ہے، جب تک تم یہاں یعنی کہ ٹرکی میں رہو گے میں ادھر رہ سکتی ہوں۔ تم بتاؤ کون سا ہاسپٹل ہے اور کب جانا؟ اس کا کیا کرو گے؟ اس نے ذرا پریشان ہو کر بنا اشارے کی بہارے کا پوچھا۔ فکر نہ کرو، اسے ہاسپٹل نہیں لاؤں گی، کچھ کر لوں گی، تو مجھے بس اپنا شیڈیول سمجھا دو۔ ساری باتیں ختم ہو گئی، پاپ کارن کی خوشبو ہوا میں رچ بس گئی تو وہ جانے کے لیے اٹھا۔ آشیانہ کے صحن کا رش اب چھٹ چکا تھا۔ تم ایک دفعہ پھر سوچ لو کہ تم میرے ساتھ آنا چاہتی ہو یا نہیں۔ میں تمہیں اپنی مسئلوں کی وجہ سے مشکلات سے دوچار نہیں کرنا چاہتا۔ وہ دروازے کے پاس پہنچ کر یہ کہنے کے لیے رکا تھا، اب یہاں سے چلے جاؤ اور میرا وقت ضائع مت کرو، مجھے صبح کے لیے پیکنگ بھی کرنی ہے۔ اس کے باہر نکلتے اس نے زوردار دروازہ بند کیا، پھر سے لاک کیا اور تیز سے باتھ روم میں دونوں ہاتھ بیسن کے دہانوں پہ رکھے، چہرہ جھکائے، چند لمحے گہرے گہرے سانس لے کر اس نے خود کمپوز کیا، اتنی دیر سے جہاں کے سامنے جتنے ضبط اور مشکل سے اس نے آنسو روکے تھے وہ تیز سے ابل پڑے۔ وہ ایک دم دبی دبی سسکیوں سے رونے لگی۔ 5 سال سے وہ یہ تکلیف برداشت کر رہا تھا اور کسی نے کسی کو بتایا نہیں۔ وہ کیوں ہر شے ہر دکھ اپنے اندر رکھتا ہے؟ کیوں باقی سب کی طرح غموں کا اشتہار لگا کر ہمدردیاں نہیں سمیٹتا؟ کتنی ہی دفعہ سائمہ تائی تایا فرقان، حتیٰ کہ ابا نے بھی اسے جتایا کہ وہ اپنے باپ کے جنازے پر نہیں آیا۔ وہ آگے سے چپ رہا، ایک دفعہ بھی نہیں بتایا کہ وہ اس وقت آپریشن ٹیبل پہ تھا۔ کیوں تھا وہ ایسا؟ وہ محبت لینے کی کوشش کیوں نہیں کرتا تھا اور پھر بھی اس سے محبت ہو جاتی تھی؟ اس کی آنکھوں سے گرتے آنسو سنگھ کے دہانے سے لڑک کر جالی دار بھنور تک پھنس رہی تھے۔ وہاں ایک کونے میں خون کا ایک ننھا سا قطرہ ابھی تک لگا ہوا تھا۔ جہاں نے سارا سنگھ صاف کر دیا تھا مگر پھر بھی وہ رہ گیا تھا۔ اس نے انگلی کے پوروں پہ وہ قطرہ اٹھایا اور ڈبڈبائی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ کیا اس کے ملک کے جوانوں کا خون اتنا ارزاں تھا کہ یوں ہی بہتا رہے گا اور کسی کو فرق بھی نہیں پڑے گا؟ زندگی بھی بعض دفعہ ہم سے ہماری بساط سے زیادہ بڑھ کر مانگتی ہے۔ کچھ دیر بعد وہ منہ دھو کر باہر آئی تو وہ صوفہ جہاں کچھ دیر پہلے چاندنی کے مجسموں کا بسیرا تھا، اب ادھر اس چھوٹی بلی کا بسیرا تھا جو بیٹھی پاپ کارن کے پیالے سے ایک ایک دانہ اٹھا کر منہ میں ڈال رہی تھی۔ اسے آتا دیکھ کر معصومیت سے مسکرائی۔ کھاؤ گی؟ نو تھینکس۔ اس کی بھوک مر گئی تھی، اور شاید اور بھی بہت کچھ۔ وہ اپنا بیگ الماری سے نکالنے لگی۔ عبد الرحمن سے تم پہلے بھی ملی تھی نا، اور تم نے مجھے بتایا نہیں؟ بہارے ہم انکرا جا رہے ہیں۔ پاپ کارن ٹونگتا اس کا ہاتھ رک گیا۔ بھوری آنکھوں میں شدید تحیر در آیا۔ کیوں؟ بس ایک کام ہے مجھے، کچھ پیپر ورک کا مسئلہ ہے، 2-4 دن میں واپس آ جائیں گے۔ اس کے تسلی اور سمجھ کے مطابق جواب دیتی وہ اپنا سامان سمیٹنے لگی۔ بہارے الجھی بیٹھی تھی۔ پاپ کارن کا پیالہ اس نے بے دلی سے میز پہ رکھا۔ اسے کھانا شاید ان تینوں میں سے کسی ایک کو بھی نصیب نہیں ہوا تھا۔